گزشتہ خطبے میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ انشاءاللہ اگر خدا تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو آئندہ جمعے پہ بعض معاشرتی خرابیوں کا ذکر کروں گا جو گھروں کی جنت کو تباہ کرنے کا موجب بنتی ہیں، اور وہ مقاصد جن کی خاطر نکاح کیا جاتا ہے ان مقاصد کے بالکل برعکس نتائج پیدا کر دیتی ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ بہت سے لوگ ان خرابیوں کی وجہ سے دکھ اٹھاتے ہیں، وہ بھی دکھ اٹھاتے ہیں جو ان خرابیوں کا موجب ہوتے ہیں، اور وہ بھی دکھ اٹھاتے ہیں جو ان خرابیوں کا نشانہ بنائے جاتے ہیں۔ اور معاشرتی خرابیاں ایسی نہیں ہوا کرتی کہ صرف یک طرفہ دکھ پہنچائیں، پھر بھی دکھ پہنچانے والے بھی باز نہیں آتے، اور جن کو دکھ پہنچایا جا رہا ہوتا ہے بسا اوقات وہ بھی اسی قسم کی غلطیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جن کے نتیجے میں معاشرہ مزید بدذیب اور بدصورت اور مکروہ اور کڑوا ہو جاتا ہے۔ اس ذکر کے نتیجے میں کچھ دوستوں نے خیال آرائی شروع کی، بعض ذکر اس تک بھی پہنچے، اور عموماً جو میں نے اندازہ لگایا ہے اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ بعض ساسیں یہ انتظار کر رہی ہیں کہ ہم جو بہوؤں کے خلاف شکایتیں کیا کرتی تھیں تو اگلے خطبے میں بہوؤں کی شامت آئے گی، اور بعض بہوئیں یہ امید لگائے بیٹھی ہیں کہ ہم نے جو ساسوں کے خلاف چٹھیوں کی بھرمار کی ہوئی تھی تو اگلے خطبے میں ساسیں پکڑی جائیں گی۔ بعض بیویاں خاوندوں کی شامت کا تماشا دیکھنے کا انتظار کر رہی ہیں، بعض خاوند بیویوں کا تماشا دیکھنے کے منتظر بیٹھے ہیں، بعض بچے ہیں جنہوں نے والدین کی بدخوئی کی شکایت کی ہوئی ہے، وہ یہ آس لگائے بیٹھے ہیں کہ اس دفعہ والدین پکڑے جائیں گے، اور بعض والدین ہیں جو رونا روتے ہیں اپنے بچوں کی بے راہ روی کا، ان کی بدخلقی کا، ان کی بے دینی کا۔ ان کے دل میں یقین ہے کہ آج ایسے بچوں کا ذکر کیا جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ خطبہ کسی کے بھی خلاف نہیں، نہ ساسوں کے خلاف ہے، نہ بہوؤں کے خلاف ہے، نہ بیویوں کے خلاف ہے، نہ خاوندوں کے خلاف ہے، نہ بچوں کے، نہ والدین کے، بلکہ محض ان برائیوں کے خلاف ہے جو جس طبقے میں بھی رونما ہوں اس طبقے کو مجرم بنا دیتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں معاشرے میں نفرتوں کی کس بھولنے لگتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مومن کو یہ سبق ہی نہیں دیا گیا کہ انسان سے نفرت کرے، برائیوں سے نفرت کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس لیے جب مثال کے طور پر کہیں ساس کا نام لیا جائے یا خاوند کا یا بیوی کا یا بہو کا یا بچوں کا یا ماں باپ کا، تو اس سے ہرگز یہ مراد نہ لی جائے کہ کسی ایک خاص طبقے کو مطعون کیا جا رہا ہے۔ یہ تو سب برتن ہیں، ان برتنوں میں جہاں جہاں حسن جھلکے گا یہ برتن خوبصورت دکھائی دینے لگیں گے، جہاں جہاں بدی جلوہ نمائی کرے گی وہاں یہ بدصورت اور بدزیب دکھائی دینے لگیں گے۔ اس لیے ان کا ذکر محض تمثیلاً ہوگا، کسی ایک طبقے کے خلاف کوئی بات نہیں۔ اصولاً قرآن کریم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہمیں جو تعلیم دیتا ہے وہی تعلیم ہے جو اس خطبے کا محرک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سب برائیوں کی جڑ سنت نبوی سے گریز ہے، اور جب میں سنت نبوی کہتا ہوں تو مراد یہ ہے کہ قرآن کریم کی عملی صورت سے گریز ہے۔
بسا اوقات ایک انسان قرآن کریم کے خلاف بغاوت نہیں کرتا اور بظاہر یہ یقین رکھتا ہے کہ میں سارے قرآن پر ایمان لاتا ہوں، کیونکہ وہ لفظوں میں تعلیم ہے، اور لفظوں میں تعلیم خواہ کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو، جب تک عمل میں نہ ڈھلے اس کی سختی پوری طرح محسوس نہیں ہوتی۔ اس لیے قرآن کریم کے خلاف بغاوت نہ کرتے ہوئے بھی سنت کو اختیار کرنا ایک بہت ہی مشکل کام ہے، کیونکہ قرآن کریم کے لفظ جب عمل میں ڈھلتے ہیں تو اسی کا نام سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کو عمل میں ڈھالنا یہ ایک بہت ہی مشکل کام ہے، اور سنت کی پیروی بظاہر ثانوی درجہ رکھتی ہے، لیکن اس پہلو سے اولیت اختیار کر جاتی ہے کہ قرآن کی لفظی پیروی کے مقابل پر سنت کی عملی پیروی بہت ہی زیادہ مشکل کام ہے۔ تو معاشرے میں بھی جتنی خرابیاں ہیں ان میں سے ہر ایک کی تان اسی بات پر جا کے ٹوٹے گی کہ سنت نبوی سے گریز کیا گیا ہے، اور بعض قسم کے اعمال میں مبتلا ہوتے ہوئے یہ سوچا ہی نہیں گیا کہ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صورتحال میں ہوتے تو ان کا کیا رد عمل ہوتا، آپ نے کیا نمونہ دکھانا تھا۔ اور وہ نمونہ اتنا واضح ہے، اتنا کھلا کھلا ہے، اس میں کوئی بات بھی پوشیدہ نہیں، اور ہر مسلمان کے لیے یہ آسان ہے کہ اس نمونے پر نظر ڈالے، اس کا تصور کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنے لگے۔ جتنے جھگڑے قضاؤں میں جا رہے ہیں، اگرچہ سارے جھگڑے قضاؤں میں نہیں جا رہے، مگر جتنے بھی قضاؤں میں جھگڑے جا رہے ہیں ان میں سے ہر جھگڑے کا تجزیہ یہی ہوگا کہ فریقین میں سے دونوں کسی نہ کسی پہلو سے سنت سے گریز کر رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آئلی خرابیوں سے بچنے کے لیے سب سے بنیادی تعلیم یہ بیان فرمائی اور جس پر عمل کر کے دکھایا کہ اپنے خلق کی حفاظت کرو، حسن خلق اختیار کرو۔ اگر تمہارا خلق عموماً حسین ہے، نرم ہے، گفتگو کا سلیقہ جانتے ہو، اور وہ بنیادی صفات تم میں پائی جاتی ہیں جس سے انسانیت حسین بنتی ہے، تو اس کے نتیجے میں اکثر مواقع خرابیوں کے پیدا ہی نہیں ہوں گے، کیونکہ جب دونوں طرف معاملہ کرنے والے حسن خلق کی زینت سے آراستہ ہوں، اچھے اخلاق رکھتے ہوں، تو بہت سے ایسے مواقع پیدا ہی نہیں ہوتے جن کے نتیجے میں بعض دفعہ بڑے بڑے فساد پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک بات ایک انسان سختی کی کہہ دیتا ہے، اگر دوسری طرف کوئی سخت روح انسان ہے تو وہ اس سے بھی زیادہ سخت بات مقابل پر کہتا ہے، اور چھوٹی سی بات بڑھتے بڑھتے بعض دفعہ قتل و خون پر منتج ہو جایا کرتی ہے۔ یعنی ایسی ایسی باتوں پر قتل ہوتے دیکھے ہیں۔ رمضان شریف میں 2 آنے کے پکوڑے خریدنے کے اوپر ایسی گفتگو چل پڑی کہ تیرے پکوڑے خراب ہوتے ہیں، اس نے کہا تو ایسا، تیرا منہ خراب ہے، تیری ذات خراب ہے۔ رفتہ رفتہ ایک دوسرے کو جواب دیتے دیتے یہاں تک بات پہنچ گئی کہ ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، اور اس طرح رمضان کا روزہ ٹوٹا اس شخص کا۔ حیرت ہوتی ہے رمضان کے مہینے میں، خصوصاً جب میں اخبارات میں جرائم کے واقعات پڑھتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح جب انسان بنیادی طور پر بدخلق ہو تو رمضان کا مبارک مہینہ بھی اس کو فتنہ و فساد سے بچا نہیں سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق کے حسین کرنے پر، حسن خلق پر بہت ہی زور دیا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اہل و عیال کے ساتھ، سلوک کے ساتھ باندھ کر بیان فرمایا۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان من اکمل المومنین ایمانا
आसनुहुम खुल्कन व अल्तफुहुम बेअहलिही, कि तुम में से सबसे कामिल ईमान वाला मोमिन वो मोमिन है जो खुल्क में सबसे ज़्यादा हसीन हो। व अल्तफुहुम बेअहलिही, और अपने अहलो अयाल पर बहुत ही ज़्यादा लुत्फ़ व करम करने वाला। ये अगर सिर्फ मर्दों में पैदा हो जाए तो मैं समझता हूं कि कम से कम 90% फसाद के मुहर्रिकात और घरों की ज़िंदगी की तबाह होने के मुहर्रिकात ख़त्म हो जाते हैं। मर्द की बदखुई बहुत बड़ा किरदार अदा करती है, औरत की बदखुई भी बहुत बड़ा किरदार अदा करती है, लेकिन बिलअमूम मर्द की बदखुई के नतीजे में औरतें भी बदखू होने लग जाती हैं। और बुनियादी तौर पर मर्द क़व्वाम है, इसलिए मर्द ने औरत को अखलाक सिखाने हैं। जैसा कि मैं आगे हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का एक हवाला पढ़ूंगा, आपने इसी बात पर जोर दिया है कि अगर औरतों में तुम हुस्न खुल्क पैदा करना चाहते हो तो अव्वल जिम्मेदारी मर्दों पर है कि वो हसीन अखलाक का मुजाहरा करें, ताकि उसके नतीजे में औरतें भी वो खुल्क के नमूने पकड़ें और इसके नतीजे में रफ्ता रफ्ता मुआशरा हसीन होने लग जाए। एक और हदीस में जिक्र मिलता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम खैरुकुम ले अहलिही व अना खैरुकुम ले अहली व इज़ा माता साहिबुकुम फदऊहु। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपने अहल के लिए बेहतरीन है, और मैं तुम में से अपने अहल के लिए बेहतरीन हूँ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मौके पर फरमाया कि बीवियों के साथ ऐसा सलूक करो कि जब तुम खाओ तो उसको भी खिलाओ, जब तुम पहनो तो उसको भी पहनाओ, चेहरे पर न मारो, बुरा न कहो, घर के सिवा कहीं और उससे कता ताल्लुक ना करो। जहाँ मारने का जिक्र है, इस सिलसिले में मैं आइंदा अलग बात करूँगा। इस मौके पर यह हदीस मैंने इसलिए इख्तियार की है कि इसमें एक आखिरी फ़िक्रा बहुत ही ज़्यादा तवज्जो का मुस्तहिक़ है। ये तो आपने बसा औक़ात सुना है कि जैसा खुद करो वैसा दूसरे से भी करो, हुस्न सलूक में भी, हर मामले में, यानी सिर्फ बीवियों से नहीं बल्कि दोस्तों से भी, गैरों से भी, इंसान जैसा चाहता है अपने लिए वैसा उसके लिए भी करे। इस्लाम की तालीम तो यहाँ तक सिखाती है कि जो खुद खाओ वो ग़ुलाम को भी खिलाओ, जो खुद पहनो वो ग़ुलाम को भी पहनाओ। इसलिए बीवी से हुस्न सलूक के मामले में ये बात तो एक रोज़मर्रा की बात है, लेकिन ये फ़िक्रा एक बहुत गैर मामूली फ़िक्रा है जिस पर तवज्जो की ज़रूरत है कि अगर तुम उससे क़ता ताल्लुक़ करो तो घर में करो, बाहर न करो। इसमें औरत की इज़्ज़त और शर्फ़ के क़याम के लिए एक बहुत ही अहम तालीम दी गई है। बाज़ दफ़ा मर्द अपनी बीवियों की बेइज्जती लोगों के सामने करते हैं, रिश्तेदारों के सामने या गैरों के सामने, और वो समझते हैं कि कुरान करीम ने हमें इजाज़त दी है कि इनसे सख्ती करो। कुरान करीम को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर कौन समझ सकता था? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बखूबी जानते थे, क्योंकि आप ही पर यह कलाम नाजिल हुआ कि बाज़ सूरतों में कुरान करीम औरतों से अदम ताल्लुक़ी की भी इजाज़त देता है, जैसे सोशल बाइकआउट होता है। मगर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि लोगों के सामने भी तुम उस क़ता ताल्लुक़ी को ज़ाहिर कर दो। जब घर में कोई आया हो या कुछ गैर मौजूद हो या बाहर निकल कर जब लोगों के घर जाते हो, उस वक्त लोगों पर ना ये ज़ाहिर होने दिया करो कि तुम्हारे अंदर कोई नाचाकी है
اور تم اپنی بیویوں سے ناراض ہو. اور بہت سی معاشرتی خرابیاں اس وجہ سے پیدا ہوتی ہیں کہ عورت کو مرد سے شکایت پیدا ہوتی ہے اور مرد کو عورت سے کہ جو کچھ تم نے ہمیں کہنا تھا علیحدگی میں کہہ لیتے. یہ لوگوں کے سامنے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور جب تم نے لوگوں کے سامنے کہا تو پھر ہم جواب بھی لوگوں کے سامنے دیں گے. اور چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی بڑی باتوں پر منتج ہونے لگتی ہیں اور اس کے نتیجے میں بسا اوقات طلاقیں ہو جاتی ہیں، فتنہ و فساد پیدا ہوتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت کے بارے میں آپ کی تعلیم ہے، فحشاء کے سوا باقی تمام کج خلقیاں اور تلخیاں عورتوں کی برداشت کرنی چاہیے. یعنی یہ خیال کہ ہاتھ اٹھانے میں کی کھلی اجازت ہے نعوذ باللہ مردوں کو، چھوٹی سی بات پہ اس کو نشوز کہہ دیا، بغاوت کہہ دیا اور ہاتھ اٹھانے لگ گیا کہ قرآن کریم ہمیں اجازت دیتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے. فحشاء کے سوا باقی تمام کج خلقیاں اور تلخیاں عورتوں کی برداشت کرنی چاہیے. ہمیں تو کمال بے شرمی معلوم ہوتی ہے کہ مرد ہو کر عورت سے جنگ کریں. ہم کو خدا نے مرد بنایا ہے، در حقیقت ہم پر اتمام نعمت ہے. اس کا شکریہ یہ ہے کہ ہم عورتوں سے لطف اور نرمی کا برتاؤ کریں. ایک دفعہ ایک دوست کی شکایت ہوئی کہ وہ اپنی بیوی سے سختی سے پیش آتا ہے، تو آپ نے فرمایا ہمارے احباب کو ایسا نہ ہونا چاہیے. پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عورتوں کے حقوق کی جیسی حفاظت اسلام نے کی ہے ویسی کسی دوسرے مذہب نے نہیں کی، قطعاً نہیں کی. مختصر الفاظ میں فرما دیا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ کہ جیسے مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں ویسے ہی عورتوں کے مردوں پر ہیں. بعض لوگوں کا حال سنا جاتا ہے کہ ان بیچاریوں کو پاؤں کی جوتی کی طرح جانتے ہیں اور ذلیل ترین خدمات ان سے لیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور پردہ کے حکم ایسے ناجائز طریق سے برتتے ہیں کہ ان کو زندہ درگور کر دیتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر میں اپنی ازواج مطہرات سے جو سلوک تھا اس کی تفصیل بیان کرنے کے لیے تو ایک سے زیادہ خطبے درکار ہیں اور کئی تقاریر کا مضمون بن سکتا ہے، کیونکہ بکثرت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی کی تصویریں احادیث میں موجود ہیں. کیا کرتے تھے روزانہ، کس طرح کا سلوک تھا، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے، ناراضگیوں کے وقت، صلح کے وقت، اظہار محبت کے وقت، اظہار ناراضگی کے وقت، ہر قسم کے حالات میں صبح سے شام تک تمام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندرونی گھریلو واقعات احادیث نبوی میں محفوظ ہیں. اور امت کی تعلیم کی خاطر امہات المومنین نے شباشی کے واقعات بھی اس حد تک بیان فرمائے جس حد تک مسلمانوں کی تعلیم کے لیے ضروری ہے. تو بہت ہی وسیع مضمون ہے. خلاصہ یہ ہے کہ ساری زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی ازواج مطہرات میں سے کسی کو نہیں مارا. اور امر واقعہ یہ ہے کہ ازواج مطہرات سے بارہا ایسی باتیں بھی سرزد ہوئیں جن کے نتیجے میں شدید ناراضگی کا مورد بھی بنی. بعض اوقات ایسی باتیں بھی سرزد ہوئیں کہ جن کے نتیجے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے کوئی اور مرد ہوتا تو گھر میں کئی قسم کے فتنے پھوٹ پڑتے، کئی قسم کی ایسی باتیں چل نکلتی جن کے نتیجے میں
وہ آپس میں میاں بیوی کے طور پر رہنے کا کوئی سوال باقی نہیں رہتا تھا، لیکن حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت ہی صبر اور حوصلے کے ساتھ برداشت کیا، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو والدین کی ناراضگیوں اور ان کی مار سے بچایا، یعنی بجائے اس کے کہ آپ مار میں جلدی کریں، میں نے جیسا کہ بیان کیا ہے ساری زندگی میں ایک مرتبہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا، ازواج مطہرات میں سے کسی کو ادنا سی ضرب بھی نہیں لگائی۔ صرف یہی نہیں بلکہ والدین سے بھی بچایا۔ چنانچہ ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ خفگی آپس میں ہوئی، اور حضرت عائشہ صدیقہ بلند آواز سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل پر بولنے لگی۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے، اور برداشت نہیں ہوا، اتنی شدید محبت تھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ کی موجودگی میں حضرت عائشہ پر ہاتھ اٹھانے لگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکڑ کر ہاتھ روکا اور فرمایا کہ نہیں ابو بکر، یہ نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق گھر سے باہر چلے گئے اور پھر کافی دن تک اس گھر میں دوبارہ نہیں آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے پھر بھی ناراض رہے۔ ظاہر بات ہے کہ اپنی بیٹی سے ناراضگی کا موجب ضرور کچھ ایسی بات ہوئی ہوگی جس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گویا گستاخی ہو رہی ہے۔ بہرحال لمبا عرصہ انقطاع کیا، اور ایک دفعہ گھر میں دوبارہ داخل ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی محبت کے حالت میں گفتگو فرما رہے تھے ایک دوسرے سے، بہت پیار کا ماحول تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کو وہ واقعہ یاد تھا، اس لیے جس طرح نکلے تھے اس سے آسن رنگ میں داخل ہوئے اور فرمایا کہ اچھا، جس طرح مجھے اپنی ناراضگی میں تم لوگوں نے شریک کر لیا تھا، اب مجھے اپنی صلح میں بھی تو شریک کر لو۔ تمہاری ناراضگی کے وقت میں داخل ہوا تھا اور ناراض ہو کے چلا گیا تھا، اب صلح کے ماحول میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، اس لیے مجھے صلح کے ماحول میں بھی شامل کر لو اپنے ساتھ۔ کیسے سادہ سادہ پیارے پیارے واقعات ہیں، لیکن بڑی گہرائی ہے ان میں۔ دیکھنے میں بظاہر سادہ ہیں، لیکن اگر آپ ان کے اندر غوطہ لگائیں، غور کریں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت ہی اعلیٰ درجے کے خلق ان کے پس منظر میں ہیں۔ ان اعلیٰ درجہ کے اخلاق کے بغیر ایسی تصویریں بن نہیں سکتی۔